وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ان الفاظ کے معنی کو سمجھ لیجئے۔ عید کسے کہتے ہیں؟ عید کا لغوی اعتبار سے معنی یہ ہوتا ہے کہ رپیٹ ہو کر آنا۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال ایک تہوار ہوتا ہے، ایک دن ہوتا ہے جسے منایا جاتا ہے، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ یہ صرف ایک سال نہیں ہے بلکہ ہر سال ہے۔ ایک سال ہوگی، اگلے سال پھر لوٹ کر یہ دن آئے گا، تو اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور ان دو دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے خاص کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودیوں نے کچھ دن خاص کیے ہیں خوشی منانے کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس سے دو بہترین دن عطا کیے گئے ہیں، اور وہ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رپیٹ ہو کر بار بار کسی دن کا آنا، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ خوشی کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ عید کا۔ اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو عموماً ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے عید جشن میلاد۔ جشن کا مطلب خوشی منانا، تو عید کا مطلب بھی اگر خوشی کریں گے تو جشن کا تو پھر یہ سیم ہی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال عید کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ایک دن کو منانا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے میلاد۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، پیدا ہونا۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب میں جب برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے شہادت میلاد، کہ یہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ میلاد کی شہادت کہتے ہیں گواہی، یعنی میلاد کی اس کی میلاد ہو چکی ہے، اس کی ولادت ہو چکی ہے، تو اس کو یہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے میلاد کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، آپ کی ولادت جس دن ہوئی اس دن خوشی منانا، اور اس کو ہر سال منایا جاتا ہے، اور اس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، ہر آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کر چلے گئے وہ دین ہے، اور جو آپ نے نہیں بتایا وہ دین نہیں بن سکتا۔ ہم خود سے کوئی چیز بنا لیں اور کہیں کہ یہ دین ہے تو یہ ہماری جرت نہیں ہے۔ ایسا کوئی انسان، کوئی امتی نہیں کر سکتا، کیونکہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نام ہے، جو اللہ رب العالمین نے وحی اتاری قرآن مجید کی صورت میں، یا وحی غیر مطلوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسے حدیث کہا جاتا ہے، یہ دین ہے۔ اور سنت بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام خود کیا ہو، یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا ہو اور آپ نے اس کا اقرار کر دیا ہو، اس پر خاموشی اختیار کی ہو، تو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ اور یہ چیز جو اس طرح سے سنت سے، حدیث سے ثابت ہوگی، اس پر عمل کرنا، اس پر ثواب ملے گا، اور جو عمل کرے گا وہ متبع اس کو کہا جائے گا، وہ آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنے والا ہے۔ لیکن جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، صحابہ کرام نے اس عمل کو نہیں کیا، تو بعد میں کوئی شخص اپنی مرضی سے اس کو دین کا نام نہیں دے سکتا۔ اس کی ایک دلیل قرآن مجید سے سن لیجئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت کا آخری حصہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا،
اور یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا آخری حج تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر دی کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل اور کمپلیٹ ہو چکا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اس نعمت کو میں نے تمام کر دیا ہے، اور اس دین کو، اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو جب دین کمپلیٹ ہو جائے تو اس میں کسی اضافے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، نہ ہی ہم دین میں کوئی کمی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد، اس روایت کے راوی ہیں عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بیان کرنے والے عبد الرحمن بن عمر السلمی اور حجر بن حجر، یہ کہتے ہیں کہ آتین العرباد ابن ساریہ تھا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں اور اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ تو یہ دونوں حضرات کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عمر السلمی اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم صحابی رسول ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ توبہ میں ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے قافلے میں شامل کر لیجئے، لیکن سواریوں کی کمی کی وجہ سے آپ ان کو معذت کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی۔ تو عبد الرحمن بن عمر السلمی اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے، وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ، کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں عرباز، ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنا دی، کہنے لگے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد ثم اقبل علینا، ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، اور ہمیں ایک واعظ کیا، اور یہ ایسا واعظ تھا کہ ایسا بلیغ واعظ تھا کہ ذرفت منہ العیون، کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ووجلت منہ القلوب، اور ہمارے دل دہل گئے، دلوں میں نرمی آ گئی۔ اور ایک شخص اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کأن هذه موعظۃ مودع، آپ تو ایسے واعظ کر رہے ہیں جیسے کسی کو الوداع کہا جائے، اس طرح کا آپ کا واعظ ہے۔ فماذا تہد الینا، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے امیر کی، جو تمہارا حکمران ہے، اس کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگر ایک حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص جس کی زندگی لمبی ہوئی، میرے بعد وہ زندہ رہا، تو وہ بہت زیادہ اختلاف پائے گا، اور اختلاف کے وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو اس وقت تم نے میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا ہے۔ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، میری سنت کو، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اپنی داڑھوں سے اس کو پکڑنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم نے نئے کاموں سے بچنا ہے، دین میں جن کاموں کو نیا شامل کر دیا گیا ہو ان سے بچنا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت وہ گمراہی ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی آگ کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تو اب اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں، عید میلاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دن 12 ربیع الاول کا دن کتنی دفعہ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، آپ نے منایا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے جنم دن کو، اپنے میلاد والے دن کو سیلیبریٹ نہیں کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو سالگرہ کہا جاتا ہے،
اور سالگرہ کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پیدا ہوئی، آپ کیا ہر سال ان کی سالگرہ منایا کرتے تھے؟ اور پھر آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی حضرت رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ وفات پا گئی، کیا ان کی وفات کے بعد آقا علیہ السلام ہر سال ان کی میلاد مناتے تھے؟ ایسا نہیں کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جو میلاد نہیں مناتا وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، یہ آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں پیارے رسول کی محبت نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتا۔ کتنی محبت؟ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ۔ اور یہ محبت ہی کا تقاضا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے، جو دین وہ ہمیں دے کر گئے ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کی سنت کی اطاعت اور اتباع کرنے والے بن جائیں، کوئی ایسے نیک کام اپنی طرف سے دین میں ایجاد نہ کر لیں جس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت سے نہ ملتا ہو۔ تو محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو۔ تو میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول کو کبھی جشن منایا، کبھی خوشی منائی؟ آج تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ابلیس کے علاوہ سبھی خوشی مناتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آپ کا جملہ کتنا خطرناک ہے، کس طرف جا رہا ہے، کہ یہ تو وہ دن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار آیا، کبھی آپ نے جلوس نہیں نکالا، کبھی آپ نے خوشی کا اس طرح سے اظہار نہیں کیا جیسے محافل منعقد کی جا رہی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کیا کرتے تھے؟ جو غار یار ہیں، جو آقا علیہ السلام کے ساتھی ہیں، جو ایمان لانے والے سابقین میں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ پوری زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی، اور آخر میں آپ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قبرستان میں بھی نصیب ہو گیا۔ ایک ہی حجرہ میں، حجرہ عائشہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دفنا دیا گیا۔ کیا وہ محبت نہیں کرتے تھے؟ 2 سالہ خلافت کا دور، اس میں یہ دن کم از کم 2 دفعہ تو آیا، کیا انہوں نے ایسے جشن منایا؟ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال، اور پھر حضرت عثمان ذو النورین جو آقا علیہ السلام کے داماد ہیں، دورے داماد ہیں، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی یکے بعد دیگرے، پھر حضرت علی جو اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے اور داماد بھی ہیں، شیر خدا، ان کے دور گزر گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیا یہ تمام لوگ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرنے والے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے دین اسلام کی اشاعت کی، دین کو پھیلایا، دین پر عمل کیا، دین کو سکھایا، لیکن اس دن کو ایسے سیلیبریٹ کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میلاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ سالگرہ بنانا، اور اسلام میں سالگرہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ عام کسی فرد کی سالگرہ بنانے کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ دین محمد کے پیشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ اور میلاد بنانا شروع کر دیں، اور پھر یہ میلاد اور اس دن کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، اور اس کے بعد تابعین کی زندگی میں، ائمہ محدثین میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو دین میں اسی معاملے کو اختیار کیا جائے گا جو ثابت ہو۔ بات لمبی ہوگی، لیکن اختصار کے ساتھ صرف میں پھر دوبارہ یہی خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دین مکمل اور کمپلیٹ ہے، اور جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اس کے کرنے میں کامیابی ہے، اور جو ان سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم دین میں داخل نہیں کر سکتے، اور اس کو منانا اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اب ایک سوال اور
کہ یہ کام کرنا کیسا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو نیکی کا کام ہی کرتے ہیں، حالانکہ اگر میلاد النبی کے نام سے جو جشن منائے جاتے ہیں ان کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ لوگوں کے سامنے ہے، میڈیا کے سامنے ہے۔ ہر سال نئے سے نیا کام ایجاد ہوتا ہے، کبھی کیک بنا کے کاٹا جاتا ہے، اور کیک پر نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام بھی بس اوقات لکھے ہوتے ہیں، اور پھر کبھی ڈانس بھی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی بے پردہ خواتین نعتیں گا رہی ہوتی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کس طرح سے اختلاط کے ساتھ بعض ممالک میں عورتیں بھی جشن نکال رہی ہیں، مرد بھی نکال رہے ہیں، گلی بازاروں میں گھوما جا رہا ہے، جھنڈے اور فضول خرچی کی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں تمام کی تمام موجود ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے، ہم صرف میلاد کے موقع پر تذکرہ کرتے ہیں یا غرباء کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ پورا سال آپ کھانا کھلائیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ اور محبت کرنے کا دن صرف ایک ہی دن ہے، 12 ربیع الاول کو ہی محبت کرنی ہے؟ مومن کے دل میں تو ہمیشہ محبت موجود ہونی چاہیے، اور یہ محبت ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، جب بھی کوئی منٹ نہ گزرے، کوئی لمحہ نہ گزرے، کوئی ایک گھنٹہ نہ گزرے کہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے ذرا بھی کھسک جائیں یا ہٹ جائیں تو وہ کام درست نہیں ہوگا، اور یہ چیز ہے محبت، اس کا نام ہے محبت کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔